شان رکھے. عزیزان گرامی وقار کیوں؟ کیونکہ ان کی شان یہ ہے کہ یہ ہمیشہ حق بیان کرتے ہیں. ان کی شان یہ ہے یہ ہمیشہ حق بیان کرتے ہیں. یہاں پر علماء ائمہ اور مدرسین اور مبلغین مسلک اعلیٰ حضرت یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں ان کے درمیان بھی حضرت کی ذات کو آپ کے لیے نمونۂ عمل بناتے ہوئے یہاں پر یہ بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی حضرت کی سیرت اور حضرت کے شیوے طریقے کو آپ اپنائیے اور جب ضرورت پڑے قدم پیچھے نہ لیجیے گا. حق پر قائم رہیے گا, حق پر ڈٹے رہیے گا, حق کو جو ہے آگے بڑھائیے گا, حق کی آواز کو بلند کیجیے گا. اگر کوئی اہل اقتدار یا اہل ثروت آپ کو خریدنے یا مرعوب کرنے کی کوشش کرے تو جو جناب عبدالمصطفیٰ حشمتی رودولوی صاحب زندگی پر دیتے آئے ہیں وہی جواب تمہیں بھی دینا ہوگا. اور وہ جواب کیا ہے؟ کروں مزہ بڑے ہی بلا میری بلا میں بنا ہوں اپنے غریب کا, میرا دین مارے گا نہیں. عزیزان گرامی وقار حق بولنے سے روکا جاتا ہے. بولو انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں, مت بولو مت بولو مت بولو مت بولو. یہ ایسے ہی لاپرواہ دنیا سے محبت رکھنے والے, اپنے عہدوں کو عزیز رکھنے والے, صلح کلیت کا مزاج اور طبیعت رکھنے والے لوگوں کی وجہ سے آج اہل سنت کا یہ حال ہو گیا. انہیں چندوں کی فکر ہوتی ہے. حضرات جمعے کے خطاب میں آپ رد نہیں کریں گے ورنہ چندے پہ اثر پڑ جائے. بتائیے ان کو چندے عزیز ہیں, ہمارا عقیدہ نہیں. روکتے منع کرتے, ہم بولنے سے روکتے, پریشر بنا کے رکھتے. لیکن جو حق پر قائم رہتے ہیں نا کسی سے معروف نہیں ہوتے. وہ تو ڈنکے کی چوٹ پر آنکھوں میں آ کے دال کراگے والے سے کہتے ہیں چاہے میری جان بھی چلی جائے لیکن میں حق بولنا نہیں چھوڑوں گا. میری جان پر اگر خطرہ بھی آ جائے تب بھی میں حق کا ساتھ دوں گا اور حق کا راستہ نہیں چھوڑوں گا. یہی سچی حسینیت ہے, یہی سچی حسینیت ہے. کہاں شربت پی کر روک رہے ہو, کہاں کھچڑا اور چونگا بوٹی کھا کر کے خوشیاں منا رہے ہو, کہاں یہ تازیے اٹھا کر سڑکوں پہ تماشے کر رہے ہو. یہ کرنے والے امام حسین کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے. امام حسین کے چاہنے والے تو حقیقت میں وہ ہیں جو کردار امام حسین کو اپنائے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عزیزان گرامی وقار تو حق بولنے سے روکا جاتا ہے. کیوں بھائی کیوں؟ ارے نہیں نا حضرت, ہم اس چیز کو ایسے ہی رکھ دیتے, اس کو چھیڑتے نہیں. کیوں چھیڑنا کیوں نہیں ہے, بتانا کیوں نہیں ہے؟ نہیں حضرت وہ سب کو اب کیا ہے کہ لے کے چلنے کا وقت آ گیا, سب کو ملا کر چلنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھ لے رہے ہیں ملک کے حالات کیسے ہو رہے ہیں. دیگر دن 2014 سے تو بہت ہی حالات خراب, حوالہ دیتے ہیں 2014 سے. تو بولے بس اتحاد کی بات کر لو, پیار محبت کی بات کر لو, اتحاد کر لو. اتحاد کس سے کریں گے؟ اتحاد کون کرے گا؟ اتحاد اتحاد کے لائق کون ہے اور اتحاد کس کو کس سے کرنا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے کہ ان سلے کلیوں کی چال, سمجھو اس کو.
جو آج بڑی چکنی چپی باتیں کرتے ہیں اور تمہیں اپنے دامے فریب میں پھنساتے ہیں، اور اتحاد کے نام پر تو کچھ زیادہ ہی لوگ اپنے جو ہے ان کی طرف بھاگتے نظر آتے ہیں۔ عزیزان گرامی اوقات، سن لو کان کھول کر اور سمجھ لو اور اپنے دماغ میں اس کو بٹھا لو، اہل سنت نے کسی سے اتحاد نہیں توڑا ہے۔ اہل سنت نے کسی سے اتحاد نہیں توڑا ہے۔ آپ کہیں گے حضرت پھر اہل سنت تو سب کا رد کرتے ہیں، اہل سنت تو سب کا رد کرتے ہیں، ہاں الحمدللہ رد کرتے ہیں، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں اس کو فرض اعظم کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آپ ذرا غور فرمائیے گا، سب سے بڑی اور پرانی جماعت کا نام کون سا ہے؟ کوئی ڈاؤٹ؟ طبیعت؟ کوئی شک نہیں نا؟ کنفرم ہے نا سب؟ کنفرم رہو، یہی حقیقت ہے، کنفرم رہو، ہمیشہ کے لیے یہی فیکٹ ہے، یہی سچائی ہے۔ ہاں آج ملک بھر میں ہی نہیں، جہاں بھر میں، دنیا بھر میں جس جماعت کی آپ بایوگرافی پڑھیں گے، اس کے بارے میں جب آپ تحقیقات کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سب اہل سنت کے بعد میں ہے، سب سے پرانی جماعت اہل سنت ہے۔ کنفرم رہو۔ اب دیکھو میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، اہل سنت ہی سب سے پرانے ہیں، تو اہل سنت کسی سے نکلے نہیں ہیں، سب اہل سنت سے نکلے، سب اہل سنت سے نکلے۔ سب سے پہلے جو پہل کیے نکلنے میں وہ تھے خارجی، سب سے پہلے جو پہل کیے اہل سنت سے باہر نکلنے کی وہ کون ہے؟ خارجی ہے، جو آج اپنے آپ کو سلفی اہل الحدیث کہہ کر کے مارکیٹ میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہے سب سے پرانے چاول۔ ہاں سب سے پہلے انہوں نے اتحاد توڑا اور انہوں نے اپنی جماعت کو قائم کیا اور ان کا نام پڑ گیا خارجی۔ ان کے مقابلے میں آئے پھر رافضی، یہ دوسرے نمبر پر ہے، یہ بھی پرانے چاول ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ پھر ان کے بعد میں آئے معتزلہ، یہ بھی پرانے چاول ہے۔ اس طرح سے جماعتیں نکلتی گئی، فرقے بنتے گئے، تفرقہ پیدا ہوتا گیا، جدا ہوتے گئے، اتحاد کمزور پڑتا گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتحاد کو کبھی ہم نے کمزور نہیں کیا، ہم تو ہمیشہ اتحاد قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، اتحاد مضبوط رکھنے کی بات کرتے ہیں۔ ابھی بھی وہی کہہ رہے ہیں، اتحاد چلانے سے اتحاد نہیں ہوگا، اتحاد آؤ کرو اہل سنت سے، کیونکہ تم نکلے ہو یہاں سے، تمہاری اصل تو یہاں ہے، تمہاری اصل تو یہ ہے، تم نے کس کو چھوڑا ہے، چھوڑ کر الگ گئے، اتحاد توڑا ہے تم نے، تفرقہ ڈالا ہے تم نے، کمزور کیا ہے تم نے ملت کو۔ اب تمہارا کام کیا ہے؟ تم گئے ہو، گھر واپسی بھی تم ہی کرو گے، گھر واپسی بھی تم ہی کرو گے۔ ہم تو اپنی جگہ پر ہیں، ہم کہیں نہیں گئے، ہم ہیں، ہم ہیں یہی ہے، جہاں تھے وہی ہے، آؤ اب تم آؤ اور آپ بتاؤ ثابت کر کے کہ واقعتاً تم اتحاد کے کتنے چاہنے اور ماننے والے ہو، کیا صرف زبانی خرچ ہے یا حقیقت میں تم اتحاد چاہتے ہو امت مسلمہ کے اندر؟ آؤ ثبوت پیش کرو، آؤ اتحاد کرو۔
ہم کہہ رہے ہیں اسے آؤ اتحاد، بڑا اتحاد تھا. اور سنو، پیسہ نہیں چاہیے مجھے، روپیہ نہیں چاہیے، دولت مال زر نہیں چاہیے، زمین نہیں چاہیے، پراپرٹی نہیں چاہیے، کھیت کھلیان نہیں چاہیے، تمہارے فارم ہاؤس نہیں چاہیے، تمہاری کوئی جائیداد، کوئی حصہ، تمہاری کمائی کا کوئی ٹکڑا ہمیں نہیں چاہیے. پھر ہم تم سے اتحاد کس بنا پر کریں گے؟ ہم بس یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جن کی عزت کرتے ہیں تم بھی جن سے ان کی عزت کر لو اور تمہاری عزت کرنے لگ جائیں گے. بس سمپل طریقہ ہے. آئندہ اگر واپس اس جماعت میں تو وہ بولی جو بازارو بولی ہے، نبی مر کے مٹی میں مل گئے. سن لو یہ کان کھول کے، گھر واپسی کرنے والے، اہل سنت میں واپس آئے گا تو یہاں اس گھر میں یہ بولی نہ بولی جاتی ہے، نہ بولنے کی اجازت ہے. یہاں جب آئے گا تو دل سے یہ کہنا ہوگا تو زندہ ہے واللہ، سے چھوٹ جانے والے. جب یہاں واپس آئے گا تو وہ جو بازارو بولی تم بولتے ہو، نبی مجبور ہے، نبی مختار نہیں. سن لے کان کھول کر، اہل سنت کے گھر میں لوٹ کر آئے گا تو اس گھر میں نبی مجبور ہے، نبی مختار نہیں. نہ یہ بولی بولی جاتی ہے، نہ بولنے کی اجازت دی جاتی ہے. جب یہاں آ جائے گا تو یہی اعلان کرنا ہوگا، خالق کل نے آپ کو خالق کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. سورج ان کے پاؤں پر کے، چاند اشارے سے ہو جا، اندھے نشری دے گئے. تمہیں رسول اللہ کی جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں مان، ہم نے یہ نہیں کہا ہمارے باپ دادا کو مان. ہم کہہ رہے ہیں انہیں جان اور انہیں مان. جن کے جاننے اور ماننے سے ایمان آتا ہے، ایمان کی دولت ملتی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے. اسی کو ایمان سمجھا رہے ہیں. مجھے جانا، مجھے مانا، کیا رکھا میں سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہو گیا. اور اسی کو میرے تاج شریعہ سمجھا رہے ہیں. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کو. گرامی وفا، تو ہم کہہ رہے ہیں نبی کو جان، نبی کو مان. جیسے جاننا اور ماننا ہے، اور ایک جو مکاری تم لوگ کرتے ہو ہر بار، کیا یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ تو تمہارے اعلیٰ حضرت بولے سو ہے، ہم کیوں مانے؟ یہ جو تم کہہ رہے ہو ماننے کو، یہ ہم کیوں مان رہے ہیں؟ جبکہ تم مان رہے ہو اس لیے کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے بولے. سمجھ رہے ہیں مکاریہ؟ ایسے ٹائم میں آپ ان کو پلٹ کر اتنا ہی پوچھنا،
تم ہم کو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم مان رہے اس لیے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہم کو بولا ہے ماننے کے لیے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس کے بارے میں، تو اسی لیے ہم مان رہے ہیں۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ان کو نہیں مانیں گے کیونکہ وہ 100 سال پرانے جو ہے بزرگ ہے، ہم کیوں مانے ان کو؟ تو ہم کو یہ بتا دو کہ اعلیٰ حضرت نے کون سا عقیدہ، کون سی بات دین کی شریعت کی اپنی طبیعت سے لکھی ہے؟ کہاں پر طبیعت کا استعمال ہوا ہے؟ لاؤ پروف، لاؤ پروف، اس کو کام پہ لگاؤ، اس کو کام پہ لگاؤ، اور پھر وہ اگر مل جائے اور اگر وہ لانے سے قاصر رہے تو اس کو کہو یہی تو تمہاری شرارت ہے۔ نادانو، میرے امام نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں لکھا ہے، جو لکھا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا ہے، جو لکھا ہے اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کے فرمان کے مطابق لکھا ہے، وہی عقیدہ لکھا ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، جو عہد صحابہ سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے نچوڑ میں بس اتنی ہی بات کہہ دوں اور سمجھ میں آ جائے تمہارے، اتنا کافی ہوگا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے مسلک بنایا نہیں ہے، مسلک بتایا ہے۔ مسلک بنانا اور ہے، مسلک بتانا اور ہے۔ میرے امام نے بنایا نہیں، میرے امام نے بتایا۔ اہل صحابہ سے وہی عقیدہ جو تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، وہی آج جس جماعت میں باقی ہے، وہی اہل سنت ہے۔ بات چلی تھی کہاں سے کہاں کو پہنچی، میں تو آپ کو ذرا بتا دینا چاہ رہا تھا حضرات کہ سب سے پہلے جو فرقہ وجود میں آیا ہے اس کا نام ہے خارجی، اس کے بعد میں رافضی، اس کے بعد میں معتزلہ، اس کے بعد میں بہت سارے آپ دیکھ ہی رہے ہو، اور میرے نبی کا فرمان ہے چاند و سورج اپنا راستہ بھول سکتے ہیں لیکن میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی نے جو کہا وہ حق ہے۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے جس کا مفہوم ہے میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار الا واحد، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان 72 جہنم واصل ہونے والے لوگوں کا پتہ نہیں پوچھا، ایک جو جنت میں جائے گا ان کا پتہ پوچھ لیا۔ یا رسول اللہ، وہ کون سی جماعت ہے آقا؟ آقا نے فوراً ان کو جواب دے دیا اور بتا دیا، ما انا علیہ واصحابی، میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والا ہی جنت میں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، میرے اور میرے صحابہ، میرے اور میرے صحابہ کی پیروی کرنے والا ہی جنت میں جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، تو اب یہاں پر آپ یہ بات سمجھ لو کہ آج اہل سنت کے اندر بہت چالاکی کے اور مکاری کے ساتھ میں ایک فرقے کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اور وہ فرقہ ہے نام نہاد مولائیت۔ ان کو مولائی بھی نہیں کہہ سکتے، موالی کہہ سکتے، میلی کہہ سکتے۔ حقیقت میں مولا علی والے تو ہم ہیں، مولا علی سے محبت کرنے والے تو ہم ہیں الحمدللہ، اور ہم محبت میں غلو نہیں کرتے، محبت میں غلو نہیں کرتے۔ اہل سنت کی جو ترتیب ہے وہی ہماری پہچان ہے۔ کیا ہے؟ پہچان ہے، اور وہ کیا پہچان ہے؟ تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل جو ذات ہے ساری معلومات میں، وہ حضرت ابوبکر کی ذات ہے۔
नगर नगर गली गली पहला नंबर किसका है? और ये भी समझ लो, कुछ ये भी कहते हुए मिल रहे हैं कि खिलाफत में अव्वल अबू बकर है, इमामत में अव्वल अली रज़ियल्लाहु है। ठीक है, समझ में आ रही बात में क्या कहना चाह रहा हूं? खिलाफत में अबू बकर अव्वल, इमामत में एक कहता विलायत में, ठीक है, विलायत भी कहते हैं और इमामत भी कहते हैं। इमामत में अव्वल अबू बकर, इमामत में अव्वल ये मौला अली, इमामत में अव्वल। हजरात सुन लीजिए, खिलाफत हो कि इमामत हो कि विलायत हो, सामने अबू बकर अफजल है, सामने अबू बकर अफजल है। एक बात मैं तुमको बता दूं प्यारे, कि अज़ीज़ान गिरामी वक़ार सबको फजीलत हासिल है, अबू बकर को अफजलियत हासिल है। सबको फजीलत हासिल है, हजरत अबू बकर को अफजलियत हासिल है। इसमें फर्क कैसे समझेंगे आप? तो बस आसान कर दूं आपको। फजीलत यानी एक सब्जेक्ट में हक दर्जा कमाल रखने वाले, एक सब्जेक्ट में, एक शोबे में हक दर्जा कमाल रखने वाले, ये है फजीलत वाले। और अफजलियत वो जो हर शोबे में कमाल रखते हैं, सब्जेक्ट में कमाल रखते हैं। देखो, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अय्याम अलालत चल रहे थे और हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने के लिए बाहर हुजरे से नहीं आ रहे थे, तो आका ने क्या हुक्म दिया था? आका ने कहा अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। समझ में आ रही है बात? क्या कहा हुजूर ने? अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए, मुसल्ले इमामत पर जाए। जब हुक्म हो गया सरकार दो आलम का, हजरत अबू बकर मुसल्ले पर पड़ गए, नमाज पढ़ाई। एक वक्त की नहीं, दो वक्त की नहीं, या एक दिन की नहीं, बल्कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरे 17 वक्त की नमाज की इमामत फरमाई है। और हर नमाज में हजरत अली ने उनके पीछे इक़्तिदा में नमाज अदा फरमाई, उनके पीछे इक़्तिदा में नमाज अदा फरमाई है। अब यहाँ इक़्तिदा में मौला अली आए हैं, तो फिर जब उन्होंने नमाज की नियत बांधी है, तो यही तो कहा होगा, यही तो कहा होगा ना, इक़्तिदा भी हाज़िर इमाम, यही तो नियत की होगी ना, इक़्तिदा भी हाज़िर इमाम। इस इमाम की इक़्तिदा में मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ूंगा। हज़रात गिरामी, बता दो उन तमाम खच्चर लोगों से जो आज हजरत अली की फजीलत को हजरत अबू बकर से बढ़ाने में लगे हुए हैं, होश के नाखून लो। अरे मौला अली खुद जिनको अपना इमाम मान रहे हैं, मौला अली जिन्हें खुद अपना इमाम बना रहे हैं, तेरी क्या औकात है? तेरी क्या औकात है? तेरी क्या विसात है? अरे वो मौला अली जिनके लिए मेरे आका का फरमान है, अला मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। अभी सारे गिरामी वक़ार मौला अली की फजीलतें कितनी ज्यादा हैं, मैं अब आपको क्या बताऊं। बस मैं आपको इतना पैगाम दे करके हटना चाहता हूं, क्योंकि यही मौजू मुझे दिया गया है कि दोस्तों और बुजुर्गों, मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत हर मोमिन की
ہر مومن کی پہچان، جو مومن ہوگا وہی علی سے محبت کرے گا، جو منافق ہوگا وہ کبھی حضرت علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی اوقات، تو اب یہاں سمجھ لو اہل سنت کی بولی کیا ہے۔ جو مولا علی کی خلافت کا انکار کرے وہ خارجی ہے، اور جو مولا علی کو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر ترجیح دے وہ رافضی ہے۔ نہ ہمیں ادھر جانا ہے نہ ہمیں ادھر جانا ہے، اہل سنت کے سچے مذہب پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی اعلان کرنا ہے اہل سنت کا ہے یہی تیرا کامیاب ہونے والا ہے، یہی منزل مقصود کو پہنچنے والا ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، اسی لیے تو میں کہتا رہتا ہوں، پھر یاد آ گئی بات کو دہرا دیتا ہوں، کیا کبھی تم نے کسی خارجی کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہا ہو کہ خارجیوں کا ہے بیڑا پار؟ کیا کبھی کسی رافضی کو یہ دعویٰ کرتے پائے ہو کہ کوئی رافضی کہتا ہو کہ رافضیوں کا ہے بیڑا پار؟ کیا کبھی کسی تبلیغی سے یہ سنے ہو کہ وہ دعویٰ کرتا ہو کہ دیوبندیوں کا ہے بیڑا پار، تبلیغیوں کا ہے بیڑا پار؟ کیا کبھی کسی نیچری نے کہا ہے؟ کیا کبھی کسی چکرائی نے کہا ہے؟ کیا کبھی کسی قادیانی نے کہا ہے؟ کیا کبھی کسی کھوجے بھورے نے کہا ہے؟ نہیں، تم کہیں پر بھی یہ نہیں سنو گے، بلکہ یہ اعلان تو امام اہل سنت نے کیا ہے، یہ دعویٰ تو امام اہل سنت نے کیا ہے، اور کہہ دیا کرتے کی چوٹ پر اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، اور نام ہے رسول اللہ کی۔ نہ دائیں دیکھو پیارے، نہ بائیں دیکھو پیارے، کہ ابھی تم نے سنا نبی نے کہا میری امت 72 فرقوں میں بٹے گی، 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 اس میں جہنم میں جائیں گے۔ یہاں دیکھ لو، سمجھ لو کہ تم کو 72 بیڑے اور بھی سطح آپ پر تیرتے ہوئے ملیں گے۔ کبھی تم ان کی چمک دیکھ کر کے، کبھی ان کی دمک دیکھ کر کے، کبھی ان کی سائز دیکھ کر کے، کبھی ان کی جو ہے نا چال دیکھ کر کے تم بہک نہ جانا، تم بدل نہ جانا، تم بیڑا بدلنے کا یہ کام نہ کرنا، بلکہ اس کو تو کہوں گا بیڑا بدلنے کی حماقت نہ کرنا، اسی اہل سنت کے ڈیرے میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہو پیارے، اس لیے کہ جس بیڑے کی ہم بات کر رہے ہیں اسی بیڑے میں غوث اعظم کی سوار ہے، غریب نواز کی سوار ہے۔ غوث اعظم کی سوار، غریب نواز کی سوار۔ غوث اعظم کو یہ وہ غوث اعظم ہے جنہوں نے 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالا، جنہوں نے 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالا ہے۔ نہ صرف کشتی کو نکالا ہے بلکہ اس کشتی میں سوار جو لوگ تھے جو مر چکے تھے ان کو بھی زندہ فرمایا ہے۔ ہمارے گرامی وفات، اب میں یہ بات کیوں دہرا رہا ہوں؟ میں اسی لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں کہ اب ذرا غور کر لو کہ غوث اعظم جس بیڑے میں ہے وہ اہل سنت کا بیڑا ہے، اور ان کی یہ شان ہے کہ وہ تو 12 سال پہلے ڈوبے ہوئے بیڑے کو نکال کے تیرا دیں، وہ خود جس بیڑے میں سوار ہو، وہ خود جس بیڑے میں سوار ہو، وہ بیڑا کیسے ڈوبے گا؟ وہ بیڑا کیسے ڈوبے گا؟ کہہ دو اور اطمینان کر لو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، اور نام ہے رسول اللہ کی۔ کوئی اپنے اندر تم شک و شبہ مت رکھو، بلکہ کنفرم ہو جاؤ، کلیئر ہو جاؤ، اور جب تمہارے اندر وہ یقین، وہ اعتماد پیدا ہو جائے گا اور پوری طرح سے جب تم اس بیڑے میں سوار ہو جاؤ گے تو تم بھی دنیا سے یہی کہتے ہوئے نظر آؤ گے، تجھ سے اور جنت سے رسول اللہ کے رسول اللہ۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی نہ کہا نہ لکھا کہ مولا علی سارے صحابہ میں سب سے افضل ہے، یا پھر میں انہیں خلافت میں، امامت میں، ولایت میں اول مانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسی تحریر کوئی لا کر کے نہیں دکھا سکتا۔
کیونکہ ہے ہی نہیں. یہ فتنے تو بات کے ہیں, یہ فتنے تو اب کے ہیں, یہ طبیعت والے ہیں, شریعت والے نہیں ہیں. اور یہ کیسے ہیں یہ سمجھو آپ. انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر اہل سنت میں رہنا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کہنا ہے. اگر اہل سنت میں رہنا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کہنا ہے. تو ہم مرتے مر جائیں گے مگر مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کبھی نہیں کہیں گے. تو کیا کریں ہے نا ایران کی چائے گھس جاتے ان کی کالی چادر میں, تو یہ سب گھس گئے اسی چادر میں. سمجھ میں آ رہی ہے عزیزان گرامی اوقات. ان کے پاس وہ ایک پناہ گاہ ہے اور انشاءاللہ یہ جیتے جی دیکھ لیں گے کہ انہوں نے کتنی بڑی بھول کی ہے اہل سنت کا راستہ چھوڑ کر, کتنی بڑی غلطی کی ہے انہوں نے رافضیت کا راستہ اختیار کر. ہم کہتے ہیں مولا علی سے پیار کرو, ہم کہتے ہیں مولا علی سے پیار کرنا ہی ہوگا, کیونکہ پیار مولا علی سے مومن کرے گا یہ نبی نے فرمایا. منافق چاہ کر بھی حضرت علی سے پیار نہیں کرے گا, اور مولا علی سے پیار کرنے کا طریقہ بھی نبی نے بتا دیا ہے. اور نبی نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ علی تم سے لوگ اس قدر زیادہ محبت کریں گے یا محبت میں اس قدر زیادہ غلو کریں گے کہ گمراہ ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. آج نبی کا وہ فرمان ان رافضیوں کی صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی گفتگو کر رہے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں. عزیزان گرامی اوقات یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی تو نبیوں سے بھی افضل ہے, رسولوں سے بھی افضل ہے, ملائکہ سے بھی افضل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور ہلکا سا اشارہ دے رہا ہوں, عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. گرامی بہت پھونک پھونک کے قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور میں کہوں گا پیارے یہ وقت بہت نازک چل رہا ہے, اور یہ وقت نازک اس طرح سے ہے کہ آپ کے ایمان اور عقیدے کو خطرہ ہے. اور سب سے اہم دولت یہ ہے, جو دولت بچا لے گیا وہ کامیاب ہو گیا. اسی دولت کو بچانے کے لیے تو 1 صدی پہلے میرے امام نے خواب غفلت میں سونے والوں کو بیدار کرتے ہوئے کہا, سونا جنگل بھائی بڑی کاری ہے, سونے والوں جاگے رہیو سو روٹی رکھوائی ہے. یہ ایمان کی دولت بچانے کا طریقہ ہے. ان چوروں سے اپنی ایمان کی دولت کو محفوظ رکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ تمہیں بیدار رہنا ہے, یہاں غفلت نہیں کرنا ہے. تمہیں اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کرنی ہے. اور اس کی حفاظت کیسے ہوگی, پھر بات لمبی ہو جائے گی. سمجھ لو آسانی کے ساتھ, جسے اپنا ایمان عقیدہ محفوظ رکھنا ہے, سلامت رکھنا ہے, اور جسے عزیز ہے, جسے اپنے ایمان عقیدے سے پیار ہے, بس وہ اتنا کرے مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا بن جائے. اسی میں اس کے ایمان عقیدے کی حفاظت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. ہاں, ورنہ تو خارجیت کے بھی دروازے کھلے ہوئے ایک طرف اور رافضیت کے بھی دروازے کھلے ہوئے ایک طرف. اب یہ ہر شہر کا الگ الگ ماحول ہے, کہیں خارجیت غالب آ رہی ہے, کہیں رافضیت غالب آ رہی ہے. اور آپ جس شہر میں ہو وہاں پر ماحول رافضیت کا زیادہ ہے. تو اپنے علماء کی نگرانی میں رہو, ان سے جڑے رہو, قریب رہو, نمازوں کے پابند بنو, دین جاننے والے بنو, دین سیکھنے والے بنو, اپنی اولادوں کو بھی دین سکھانے والے بنو. صرف اسکولوں کی تعلیم تک محدود نہ رکھو.
کیونکہ جو صرف اسکول پڑھ لیتے ہیں، ڈگری کر لیتے ہیں، اسکالرشپ لے لیتے ہیں، ایسے ہی لوگ ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ اور جو دین پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، دین جاننے والے ہوتے ہیں اور دین کی تعلیم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، علماء حق، علماء اہل سنت سے جڑ کر کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی ان کے چنگل میں نہیں پھنستے، ان کے فریب میں نہیں آتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ عہد کر لو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس 813واں عرس پاک کے موقع سے کہ ہم خود بھی علم دین سیکھنے والے بنیں گے اور اپنے اولادوں کو بھی ہم علم دین سکھانے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ اس چیز کی کمی ہے، مدرسے ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں، ہاں دین یہ سکھاتے ہیں، یہ سکھانا چاہتے ہیں، لیکن آپ میں ہی وہ دلچسپی نہیں ہے، آپ میں ہی وہ تمنا نہیں ہے، تو پھر یہ کس کو سکھائیں گے؟ ہاں جی، یہ تو اسپیشل وقت نکال کر کے آ کر کے سیکھنے کی میں بات کر رہا ہوں۔ حالت تو یہ دیکھنے میں آ رہی ہے، جمعہ کو بھی جلدی آنے کو ہمارے لوگ تیار نہیں، جمعہ کو بھی جب خطیب صاحب جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ تو فین، لائٹ، در و دیوار، محراب و منبر کو اپنا خطاب سنا رہے ہیں، آگے تو کوئی ہوتا ہی نہیں۔ اب لوگوں نے یہ مزاج بنا لیا ہے خطبہ ضروری ہے، اور خطبہ بھی کون سا؟ خطبہ ثانی، خطبہ ثانی ضروری ہے کہ یہاں پر آ گئے، اس میں شامل ہو گئے تو بھیا کامیاب ہو گیا، جمعہ آپ کا ادا ہو گیا۔ یہ حالت کر رہے ہیں، مسجدوں میں سب سے آخر میں آئیں گے اور سب سے پہلے نکل جائیں گے۔ سنو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی فرماتے ہیں المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ آقا نے کہا مومن کی شان یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ وہ جب مسجد کے اندر ہوتا ہے تو ایسا ہی مطمئن اور پرسکون رہتا ہے جیسے مچھلی پانی میں سکون پاتی ہے۔ اور آگے کہا میرے آقا نے، اور جب منافق مسجد میں آ جاتا ہے، کون؟ منافق مسجد میں آ جاتا ہے تو کہا میرے آقا نے وہ تو بے چین رہتا ہے باہر نکلنے کو اس پرندے کی طرح جو پنجرے میں ہوتا ہے۔ جو پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے اور وہ کس طرح باہر نکلنے کی تاک میں رہتا ہے، فراق میں رہتا ہے، راستے ڈھونڈتا ہے، بس منافق بھی جب مسجد میں آتا ہے تو باہر نکلنے کی وہ فراق میں رہتا ہے، کب سلام پھیرے تو کب میں نکل کے بھاگ جاؤں۔ عزیزان گرامی اوقات، ہم دین سیکھنے کو تیار ہیں، ہمارے علماء کی صحبت میں بیٹھنے کو ہم تیار ہیں، جبکہ صوفیہ بزرگان دین نے خود جن کا عرس بھی منا رہے ہو، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ بس یہ آپ کی بات سنو، بات کو ختم کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی اوقات، صوفیہ بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے بار بار یہ تلقین فرمائی ہے، صحبت صالح ترا صالح ہنر، وہ صحبت صالح ترا صالح ہنر، نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنائے گی، بروں کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اس سلسلے میں یوں فرماتے ہیں، نیکوں کی صحبت میں رہنا نیکی کرنے سے بہتر ہے۔ نیکوں کی صحبت میں رہنا نیکی کرنے سے بہتر ہے، اور بروں کی صحبت میں جانا یہ برائی کرنے سے برا ہے۔ پوچھا بزرگوں سے، در کا رہا شکار بہتر است؟ جواب دیا صوفیاء نے، بزرگوں نے، در کا رہا ہمیکار بہتر است؟
کہ در محفل علماء نشستن و از صحبت این شاہ متمکن شدن. گزارے گزشتہ مولوی ابتدائی میں پڑھائی جانے والی کتاب، اس میں ہی یہ سکھا دیا جاتا ہے تمام کاموں میں سب سے پیارا اور بہتر کام کیا ہے. سب سے پیارا کام، سب سے اچھا کام یہ ہے محفل علماء میں بیٹھنا اور ان کی صحبت سے متمکن ہونا، یعنی مستفید اور مستنید ہونا. نظام گرامی اوقات آج ہمارے پاس نہیں تھی یہ سیکھیں، ان کا کانٹیکٹ نہیں ہے ہم سے، نہ ہمارا ان سے، نہ ہمارا ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں. ہمارے فون اسمارٹ ہو گئے، ہم بے وقوف ہو گئے. 600-800 نمبر ملیں گے ہمارے اسمارٹ فونس کے اندر، مگر پورے 800 کانٹیکٹ لسٹ میں کتنے مفتیان اکرام کے نمبر ہیں، کتنے علماء کے نمبر ہیں. ارے جو باہر ہیں، جو مشہور ہیں، جو بڑے ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، تمہاری مسجد کے امام کا نمبر تمہارے فون میں نہیں ملے. یہ حالت ہے ہماری لاپرواہی. تمہارے مسجد کے امام کا نمبر تمہارے فون میں نہیں ملے گا جبکہ تم نے کارپینٹر کا، پینٹر کا، الیکٹریشین کا، وائی فائی کنیکشن والے کا، کیبل کنیکشن والے کا، یہاں تک کہ نائی کا بھی نمبر رکھ لیا. حالت تو یہ ہے ہماری، ہم نے حجام کا بھی نمبر اپنے فون میں فیڈ کر کے رکھا ہو، لیکن عالم کا نہیں ہے، مفتی کا نہیں ہے، اپنی مسجد کے امام کا بھی نمبر نہیں. پھر کسی کو کانٹیکٹ کرے گا، اس کے تھرو آیا جا کر کے اس کا نمبر امام صاحب کا مانگے گا اور پھر نمبر سے لے کر کے فون لگائے گا اور اتنی رفتار میں بات کرے گا. حضرت کہاں ہے آپ؟ حضرت کہیں گے کہ حسب معمول مسجد کے حجرے میں ہوں. حضرت تیار ہو جائیے، میں آپ کو دینے کے لیے آ رہا ہوں. تو حضرت یہ خوش فہمی پال رہے ہوں گے اس وقت. 9-10 سال جو میں نے درس نظامی میں وقت دیا ہے، موٹے چاول پتلی دال کھائی ہے، مچھروں میں سویا، گرمی برداشت کیا، سردی برداشت کیا، بیمار ہوا پھر بھی گھر نہ گیا، ساری قربانیاں دی، اور یہاں جا کر کے آج میں ایک مستند عالم بنا ہوں اور ایک نے آگے سے فون کر کے کہا تیار ہو جائیے میں لینے آ رہا ہوں. تو یوں لگ رہا ہے کہ مناظرے کے لیے لے جائے گا، شرائط مناظرہ طے کر کے آ رہا ہے، مناظرے کے لیے آ رہا ہے، مناظرے میں لے جانے کے لیے آ رہا ہے. حضرت کہیں گے کہ 10 سال کی محنت اب آج جا کر کے وصول ہوگی. اب وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کون سی کتابیں لے جاؤ، وہی مناظر کس کو بناؤ، مناظرے کا عنوان کیا ہوگا، کون سی دلیل پر میں بات کروں گا، کون سی کتاب کے ذریعے سے میں بات کروں گا. حضرت یہاں پر یہ تیاری کر رہے ہوں گے، وہ گاڑی دلواتا ہوا آئے گا، حضرت بیٹھیے، حضرت بیٹھیے. ارے بابا لے جا کہاں رہا ہے؟ کہیں نہیں حضرت، گھر پر لے جا رہا ہوں، آج شام کو دعوت ہے، بکرا ذبح کرنا ہے. ہم نے اپنے علماء کو یہاں تک ہی محدود کر لیا کہ آؤ بکرے کاٹو، مرغے کاٹو. ہمارے جب گھر میں پریشانی ہو دعا کر دو، ہم جب بیمار ہو جائیں، ہمارے بچے جب بیمار ہو جائیں دعا پڑھ کے دے دو، بس. اس کے بعد تم کو کہنے کی بات بہت ہے، اصل میں کو اشارہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان خطاب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مالا مال فرمائے. سننے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، آنے جانے میں، تقاضۂ بشریت، سب انسانی کے سبب کوئی ایسی بات ہو، ایسا لفظ ہو، ایسا جملہ سرزد ہو گیا ہو تو قابل گریب کو رجوع و توبہ کو مولا ان سب کی گواہی سے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور رجوع لاتا ہوں. میری توبہ رجوع قبول فرما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.